حدیث ہیں، علماء کی رائے ہے اور بلی کی کافی زیادہ اقسام ہیں۔ ایک انتہائی خوبصورت جانور ہے، پالتو بلیاں نقصان نہیں کرتی اگر ان کی تربیت کی جائے، ان کو سکھایا جائے، یہاں تک کہ جہاں ان کو پخانے کی جگہ فراہم کی جائے وہ اپنے وقت پر وہیں پر جا کر پخانہ کرتی ہیں۔ لیکن عام گھروں میں رہنے والی بلیاں یہ توبہ توبہ، اللہ خیر کا معاملہ کرے، ناک میں دم کر دیتی ہیں۔ مثلا کمروں میں گھس کر گند ڈال دیتی ہیں، امی کا جھگڑنا، دروازے کھلے کیوں چھوڑ دیتے ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن بلیاں جو ہیں دوستو، ان کے متعلق بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں تاریخی کتابوں میں ملتی ہیں، اور بلی کا جو لنک ہے خصوصاً دین اسلام کے حوالے سے، جو اس کا اسپیسیفک لنک ہے، وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اگرچہ اسلام میں بلی پاک نہیں ہے لیکن اسے طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ اسے کھانے کے لیے دیتی اور نہ ہی پینے کے لیے، نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھائے۔ اس وجہ سے وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ بلی کے بارے میں آپ علیہ السلام کا کیا فرمان ہے کہ بلی کو پالنا کیسا ہے، اس کے علاوہ بلیوں کے متعلق معلومات کیا ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں دوستو کہ انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے پالتو بنایا۔ آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقن جنگلی بلیوں کو کئی اقسام کے پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بلیوں کو پہلے اس وجہ سے پالتو بنایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں۔ آج بھی جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے وہاں پر بلی پالی جاتی ہے تاکہ یہ چوہوں کو کھا لے اور چوہے اناج کو تنگ نہ کریں، خراب نہ کریں۔ بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ آئیے آپ کو حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلیت اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ عورت نے حضرت عائشہ کو حریصہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کر دیا کہ اسے رکھ دے، اور بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا۔ حضور اقدس علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلیت اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ میں نے رسول اکرم علیہ السلام کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ امام بخاری ایک روایت نقل کرتے ہیں، قشبہ بن قعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ یا قشبہ کے سسر ہوں، ایک دن قشبہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا۔ ایک بلی آئی اور پانی پینا چاہا تو انہوں نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پی لے۔ قشبہ کہتی ہیں کہ تو آپ نے دیکھا کہ میں نے دیکھے جا رہی ہوں؟ تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہے۔ گھر میں بلی پالنے کا سوال، اس بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی کوئی موذی جانور نہیں ہے اور نہ ہی نجس، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے، سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے کہ نہیں کہ حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتا دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نام ہی اس لیے دیا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے۔ لوگ ان کا اصل نام بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام بھی ان کے نام پر اختلاف کرتے ہیں اور 30 کے قریب اقوال آ گئے۔ اگر ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی، رسول جو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بڑے قریبی صحابی تھے، ان کے بلیاں پالنا اگر ثابت ہے اور آپ علیہ السلام نے اسے نجس نہیں کہا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لنگز بہت پسند ہوتے ہیں، اسی لیے چاہیے کہ بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ لہٰذا ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے بھی سائنٹیفکلی ڈاکٹرز یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بلی پالیں۔ تو اگر آپ بلی پالنا چاہتے ہیں دوستو تو آپ ضرور پالیں، اللہ پاک کی ذات خیر کا معاملہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے گھروں میں تشریف لے جاتے اور ان کے قریب دوسرے گھروں میں تشریف نہیں لے جاتے تھے، تو یہ بات ان پر گراں گزری۔ انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو اس بارے میں آپ سے بات کی، شکایت کی کہ حضور وہاں تو تشریف لے جاتے ہیں مگر ہمارے ہاں آپ قدم رجا نہیں فرماتے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں کتا ہے، اس لیے میں تمہارے گھروں میں نہیں آتا۔
انہوں نے عرض کیا کہ ان کے ہاں بھی تو بلی ہے، تو آپ وہاں پر کیوں تشریف لے جاتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلی تو سبا ہے، یعنی بلی اور کتے کا حکم ایک جیسا نہیں ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ بلی ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے پاس آتی جاتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے پاس بھی بلی تھی، ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ ایک دن سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلو میں بلی دیکھی تو ان کو یا ابا ہریرہ، اے بلی والے یا اے بلی کے باپ کہہ کر پکارا۔ اسی دن سے ان کی یہ کنیت اس قدر مشہور ہو گئی کہ لوگ ان کا اصلی نام بھول گئے۔ پیارے دوستو، علماء کرام جو ہے وہ بلی کا پالنا مستحب قرار دیتے ہیں۔ گھریلو بلی کی خرید و فروخت جائز ہے، اور جن روایات میں اس کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد وحشی اور جنگلی بلی ہے۔ بلی کا کھانا البتہ حرام ہے کیونکہ یہ درندوں میں سے ہے۔ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، یہ جو بات میں نے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ عرض کی۔ اچھا دوستو، اب نا بلی کے حوالے سے ایک اور بات بڑی مشہور ہے، اور وہ یہ کہ بلی کا جنات کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اب بلی کا جنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ بھی جو ہے وہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، بلی کے حوالے سے حضرت شاہ شمس تبریز سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں؟ تو شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ خلقت آدم سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے تو کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے اور کچھ سے پیار کرتے تھے، تو ویسے ہی جنات کا راجہ جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنی بیوی جو اس کے ساتھ ہوتی تھی اس کے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا، وہ بلیوں سے بڑا پیار کرتی تھی، اور یوں جنات اور بلیاں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اگر کوئی جانور بلیوں کی جتنی بھی نسل موجود تھی اسے کوئی تکلیف دیتا تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا اور ان کے لیے صرف رات رکھ دی تو یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا۔ لیکن قبیلہ نے کہا کہ اے میرے اللہ، ہمیں تو تنہا نہ کر، ہمیں اتنا اکیلا نہ کر، تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں اور ان کو دیکھ سکیں۔ تو ان جنات کے اندر سے جو بات وغیرہ کمیونیکیٹ کر کے سارے معاملات کر کے ان میں سے ایک جو ہے جانور جو سلیکٹ کیا گیا، ان کے لیے سب سے بیسٹ جو سلیکٹ کیا گیا وہ جاندار بلی ہے۔ اصل میں جنات کے ایام جو زمین پر بسر کرتے ہیں انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں۔ جو زمین پر ہوتا ہے وہ 7 دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تبھی جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، جس گھر میں انتقال ہوتا ہے، یا جب کبھی فرشتے آتے ہیں، اللہ نے بلی کی آنکھوں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے اور فرشتہ موت کو بھی دیکھ سکے، تو وہ درد والی آواز میں رونے لگتی ہے، یہ بتانے لگتی ہے کہ انسان کی زندگی جس کو تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے جیسے یہ آج مرنے والا ہے، ایسے سب مر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔